بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاذبین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اور غصہ کو پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اتار چڑھاؤ ہو جاتے ہیں، کبھی انسان کے حقوق تلف کر لیے جاتے ہیں، کبھی انسان کو دلی تکلیف پہنچتی ہے، رنج پہنچتا ہے، کسی کی طرف سے کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، کیونکہ مسلمان کا عقیدہ آخرت پر ایمان ہے، ہمیں چاہیے کیا؟ آخرت کے دن پر یقین رکھا جائے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اور وہ دن کیسا وہ دن ہوگا کہ فرمایا کہ بے سینگ والی بکری کو اگر سینگ والی بکری نے بھی مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے سینگ بے سینگ والی بکری کو عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن برابر معاملہ کیا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، لہٰذا ہمیں اس دن کی فکر کرنی چاہیے جس دن خالق کائنات جل جلالہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ نہ یہ، اور پھر دیکھا جائے دنیا کے اندر بدلہ لے کر ہم کیا چاہتے ہیں؟ وقتی سکون مل جائے گا، تھوڑی سی دل کو تسلی ہو جائے گی کہ میں نے بدلہ لے لیا۔ حالانکہ غور تو فرمائیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی، مکارم ابن ابی دنیا کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ حساب کے لیے حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو ایک منادی یہ ندا کرے گا، جس کا اجر اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے وہ کھڑا ہو جائے، جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ کھڑا ہو جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ کوئی کھڑا نہ ہوگا، پھر دوبارہ اعلان کیا جائے گا، جس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے وہ کھڑا ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے؟ فرشتہ کہے گا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے تھے، پس ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور بغیر حساب کتاب کے خالق کائنات انہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ زیادہ بہتر ہے یا یہ زیادہ بہتر ہے کہ دنیا کے اندر ہم بدلہ لے لیں؟ دلی سکون مل جائے گا، کتنی دیر کے لیے؟ چند منٹوں کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے، لیکن حقیقی کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنا ایمان سلامت لے جانے میں دنیا سے کامیاب ہو جائے اور جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ محترم سامعین کرام، اگر اتنی ہی بات پر عفو و درگزر کرنے سے یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے تو یقین مانیے یہ سودا بہت ہی سستا ہے، اور دیکھا گیا ہے دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کی تکریم کی جاتی ہے، ان کی عزت میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ جو لوگوں کو معاف کرنے والا ہو، لوگوں سے درگزر کرنے والا ہو، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا رجب المرجب کا بابرکت مہینہ گزر رہا ہے، اور ابھی ہم نے حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم پیدائش منایا، آپ کی سیرت کو بھی تو پڑھی۔ آپ نے ایک کافر کے ساتھ لڑتے ہوئے آپ اس کے سینے پر سوار ہو گئے، آپ اس کے سینے پر سوار ہوئے۔ جیسے ہی آپ اس کے سینے پر سوار ہوتے ہیں تو اس نے آپ کے چہرہ مبارکہ پر تھوک دیا، آپ اس کے سینے سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس نے عرض کی حضور آپ نے مجھے لٹایا، آپ نے مجھے لٹایا، قریب تھا کہ آپ تلوار سے میرا سر جدا کر دیتے، لیکن جیسے ہی میں نے آپ کے چہرے پر تھوکا آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ فرمایا ہاں، مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے لڑے۔ میں پہلے تجھ سے لڑ رہا تھا تو اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جیسے ہی تو نے میرے چہرے پر تھوکا تو اللہ کی رضا کے ساتھ ساتھ میرے اپنے نفس کی خواہش بھی اس میں شامل ہو گئی، تو میں نے تجھے صرف اور صرف اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر چھوڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات بھرے پڑے ہیں،
وہ کہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں، میرے آقا تو طلب سے بھی سوا دیتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تم اللہ کے لیے عاجزی اختیار کر لو، اگر تمہاری عزت میں کمی آ جائے تو کل قیامت کے دن مجھے محمد سے لے لینا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا پانے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عفو و درگزر کا جذبہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔